نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائہا وافت الابدان و شفائہا و نور البصار و ضیائہا وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ ہفتہ وار مجلس دین و دانش درس مکتوبات امام ربانی حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جلد اول مکتوب شریف نمبر 35 انسان اپنے قلب اور روح کو کیسے پاک کر سکتا ہے؟ اس مکتوب شریف کا بنیادی نقطہ اس سوال کا جواب ہے کہ انسانی قلب اور روح کیسے پاک ہو سکتے ہیں۔ چاہتے سب ہیں کہ ہوں اوج ثریا پہ مقیم، لیکن پہلے کوئی پیدا تو کرے ویسا قلب سلیم۔ کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے۔ تو شان کئی سے مراد کیکاؤس، ایک بہت بڑا بادشاہ تھا ایران کا، فارس کا۔ تو وہ ایک مور نما تاج اپنے سر پہ سونے کا پہنتا تھا، اور اس کی حکومت کا ڈنکا جو ہے وہ پوری دنیا میں بجتا تھا۔ تو یہ تلمیح ہے جو حضرت اقبال نے استعمال کی ہے، کوئی قابل ہو تو ہم شان قئی دیتے ہیں، یہ کیکاؤس جیسی شان دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے۔ بھئی تم میں تو کوئی حوروں کا چاہنے والا ہی نہیں، جلوہ طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں۔ آج بھی ہو جو براہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قتال اندر قتال اب بھی، کیونکہ ابھی اللہ تعالیٰ بدلے نہیں ہیں، اللہ ہی قادر مطلق اور حاکم مطلق ہیں، اور اسی کی بادشاہت ہے، اسی کا سکہ اور قانون چل رہا ہے۔ ابھی اللہ کے وعدے بھی نہیں بدلے، وہ بھی قائم ہیں۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ ابھی نبی علیہ السلام کا دور رسالت مآب بھی جاری اور ساری ہے، اور قیامت تک رہے گا۔ اعلان ہو چکا ہے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، سرکار نے خود اعلان کیا، اور قرآن نے بھی کہا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ اور قرآن مقدس کی جگہ کوئی نئی کتاب بھی نہیں آئی، یہ قرآن قیامت تک کے لیے یہی نسخہ کیمیا، نسخہ ہدایت ہے۔
هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، یہ ہدایت جو ہے، والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون، الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، یہ حق جو آ چکا ہے تیرے اللہ کی طرف سے ہے، کسی قسم کا شک و شبہ اپنے قریب نہ پھٹکنے دینا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ آگ ہے، اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے؟ آج کا انسان، بالخصوص آج کا مسلمان جو ہے، وہ اس اعلیٰ ظرفی، اعلیٰ اخلاق اور کردار اور وصف سے محروم نظر آتا ہے، تہی دامن نظر آتا ہے۔ بلادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمین پہ آسمان نے ہم کو دے مارا۔ تو حضرت امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس مسئلے کا حل جو ہے اس مکتوب شریف میں پیش کیا ہے۔ دیکھو، کون کافر ہے جو نہیں چاہتا کہ میری عزت کے ساتھ زندگی گزرے؟ کون بد نصیب ہے جس کی یہ خواہش نہ ہو کہ وہ ایک پاکیزہ، باوقار اور ایسی اعلیٰ و عرفہ زندگی گزارے کہ موجودہ زمانے والے بھی مجبور ہو جائیں اس کی عظمت کو سلام کرنے کے لیے، اور آنے والے لوگ بھی اس کی مثالیں دے دے کر اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو رہنما اصول سکھائیں۔ یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ ہے مردوں کی شمشیر۔ نگہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے۔ تو امام ربانی حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے حاجی میاں حاجی محمد لاہوری کی طرف یہ مکتوب شریف لکھا، اور محبت ذاتی کا اس میں خاص طور پہ آپ نے بیان کیا۔ دیکھو، ہم سب کا دعویٰ ہے ہمیں اللہ سے بڑی محبت ہے، بڑی ڈالی محبت ہے، بڑی اعلیٰ درجے کی محبت ہے، ہم سے بڑھ کے شاید اللہ سے کوئی محبت نہیں کرتا، لیکن وہ 5-5 10-10 روپے ہمیں ہم اس محبت کو اس طرح بیچ دیں جیسے اس سے کوئی نعوذ باللہ بیکار شائی کوئی نہیں۔ ایمان کے سودے، امانت کے سودے، دیانت کے سودے، شرافت کے سودے، تو معلوم ہوتا ہے یہ دعویٰ محض ایک دعویٰ ہے، اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے۔ رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ نقش ہیں سب نا تمام خون جگر کے بغیر، نغمہ ہے سودائے خام خون جگر کے بغیر۔ تو جس میں انسان کا کردار اور اخلاق اور ظاہر اور باطن شامل نہ ہو، الفاظ و معانی میں کچھ فرق نہیں، لیکن ملا کی اذاں اور ہے، مجاہد کی اذاں اور۔ میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول توسر باب آخر۔ تو امام ربانی حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے جو کچھ ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں نجان اللہ سبحانہ و ایاکم ان زیغ البصر بحرمت سید البشر علیہ وعلی آلہ الصلوات والتسلیمات۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل کجیے چشم سے نجات دے، یعنی ہماری آنکھ جو ٹیڑھی ہو گئی ہے یا ٹیری ہو گئی ہے یا بہنگی ہو گئی ہے یا
کانی ہو گئی ہے، یا آنکھ جو سیدھا دیکھنے سے قاصر ہے، جس کو قرآن نے کہا صم بکم عمی فہم لا یرجعون، گونگے، بہرے اور اندھے۔ حالانکہ تو وہ نہیں تھے، ان کے موٹے موٹے ڈیلے موجود تھے، لیکن حق کو دیکھنے سے قاصر تھے۔ گونگے بھی نہیں تھے، 6 فٹ لمبی ان کی زبانیں تھی، اور اپنے آپ کو فصاحت اور بلاغت کا وہ ماؤنٹ ایورسٹ کو مالیہ سمجھتے تھے، لیکن حق بات کہنے کے وقت انہیں موت پڑتی تھی، ان کی زبان میں گویا کہ کیڑے پڑتے تھے۔ بہرے بھی نہیں تھے، دنیا جہاں کی لغویات اور سرگوشیاں وہ سن لیتے تھے، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ سرکار جب خانہ کعبہ شریف میں جا کے نماز ادا فرماتے تو چھپ چھپ کے جو ہے، یا گھر میں پڑھتے تو کان لگا کے چھپ چھپ کے سرگوشیوں کے انداز میں سنتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ گونگے بہرے اندھے ہونے کا کوئی اور مطلب ہے۔ تو امام ربانی مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ ابتدا میں دعا ہی یہ دے رہے ہیں کہ اللہ ہمیں قلب اور روح کا جو اندھا پن ہے، جو بہرا پن ہے، اور جو کجی زبان ہے، اللہ اس سے ہمیں نجات عطا کرے، اور وہ بھی سید البشر، امام الانبیاء، امام المرسلین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے۔ آپ فرماتے ہیں کہ سیر و سلوک سے مقصود نفس امارہ کا تزکیہ اور ناپاک کرنا ہے، تاکہ اس کا پاک کرنا ہے، تاکہ جھوٹے خداؤں کی عبادت سے جو نفسانی خواہشوں کے وجود سے پیدا ہوتی ہے نجات حاصل ہو جائے، اور حقیقت میں خدا واحد برحق کے سوا کوئی توجہ کا قبلہ نہ رہے، اور دینی یا دنیاوی مقصودوں اور مطلوبوں سے کوئی مقصود و مطلب اختیار نہ کرے۔ پہلی آپ جو اس کا جو اصول بیان کیا کہ قلب اور روح، پہلے تو یہ سمجھنا پڑے گا کہ ہماری قلب اور روح بیمار ہے۔ اگر انسان اپنے آپ کو بیماری نہ سمجھے، ساری دنیا کہہ رہی ہو تمہاری کھانسی کی آواز پورے محلے میں گونجتی ہے، لگتا ہے کہ تمہارا گلا خراب ہے، چیسٹ انفیکشن ہے، یا کوئی اور کالی چٹی کھانسی ہے، تو اس کا علاج کرو۔ مار چھینکے جو ہے وہ حال سے بے حال ہو جائے تو سارے کہیں گے لگتا ہے کہ یہ جو وائرل ہے یا پولن الرجی ہے، کوئی ایشو ہے، تمہیں وہ مانے ہی نہ، نہیں کچھ نہیں مجھے۔ جو کھاتا ہے وومٹنگ ہو جاتی ہے، پھر بھی کہنی میں ٹھیک ہوں، میرا معدہ خراب نہیں ہے، تو اس بندے کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا۔ یا تو اس کو پاگل ڈکلیئر کر کے پاگل خانے میں سنگر ڈال کے باندھ دیا جاتا ہے کہ یہ ایک ایسا مریض ہے کہ اپنے مرض کو بھی شفا سمجھتا ہے۔ تو پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہمیں قلب و روح کی تطہیر کی ضرورت ہے۔ جس طرح جسم کو بیماریاں لاحق ہوتی ہیں، قلب و روح کو بھی حسد کی، کینے کی، لالچ کی، تکبر کی، گندی خواہشات کی، کفر کی، شرک کی، گمراہی کی، اور دیگر جو مفاسد ہیں جو انسان کے قلب و روح کو آلودہ کرتے ہیں، وہ لاحق ہے۔ امام ربانی مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ جگہ فرماتے ہیں کہ جب تک کوئی صوفی اپنے آپ کو کافر فرنگ سے بڑا گناہ گار نہ سمجھے کہ میں اتنا گناہ گار ہوں کہ فرنگی کافر، سور کھانے والا، شرابیں پینے والا، ہر بد عملی کرنے والا جو ہے، میں اس سے بھی بڑا گناہ گار اور سیاکار ہوں، اس کو ابھی فقر کی ہوا بھی نہیں لگی۔ فقیری آنا تو فقیرہ فقیری دور اے تو اچی لمی کھجور ہے،
چڑھ جاویں تو نورو نور ڈگ پویں تے چکنا چور. یہ کیفیات جو ہیں یہ انسان کو جو درپیش ہوتی ہیں. امام الانبیاء امام المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پسندیدہ دعا آپ خود بھی کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اور سیدہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو اور آپ کی وصاطت سے ساری امت کو جو بہترین دعا سکھائی وہ یہ نہیں تھی کہ میں شہنشاہ ہو گیا ہوں، میں پاکی کا سب سے بڑا مینارہ ہو گیا ہوں. فرمایا کہ افضل الدعاء الاستغفار، بہترین دعا اپنے گناہوں سے معافی طلب کرنا ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. دیکھو بندہ جو وہی استغفار کرے گا جو گناہ گار سمجھتا ہے، جو کمی محسوس کرتا ہے، جو کہ میں تو پہلے ہی پوتر ہوں، میں تو ازلوں پاک اور صاف ہوں، تم سارے پلید ہو، میں ٹھیک ٹھاک ہوں. تو اس کا علاج ممکن نہیں. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا قائد بیان کرتے ہیں، کسی گاؤں میں کوئی اللہ والا چلا گیا، سارے لوگ دعائیں کرانے آئے. ایک بوڑھی مائی تھی کبڑی، وہ بہت نک چڑی اور بہت زیادہ جھگڑالو اور چڑچڑی سی. تو لوگوں نے اس کو بھی کہا ماں تو بھی جا کے اپنا بزرگوں سے دعا کرا، شاید اللہ تیرے بھی دن پھیر دے. تو وہ بوڑھی اماں جو ہے لوگوں کے تانے سن سن کے تنگ آ گئی کہ چلو منہ رکھنے کے لیے جانا چاہیے. لوگ اس کو مائی کبی کہہ کے تانے بھی دیتے تھے، بچے شرارت سے چھیڑ بھی ڈالتے تھے، اور وہ آگے سے جو بد زبانی کر سکتی تھی وہ بھی کرتے. خیر اللہ والے کے پاس وہ بھی چلی گئی. لوگ خوش ہو گئے، چلو دعا کرائے گی، ہو سکتا ہے دعا فقیرات رحم اللہ اس کے کبڑے پن کا علاج ہو جائے، ٹھیک ہو جائے. تو اس نے کہا پیر جی دعا کرو میرے واسطے. سب کے کان کھڑے ہو گئے کہ اماں نے اب یہی خاص دعا ہے جو کروانی ہے. ان کے اماں جی حکم کریں، ہم نے تو اللہ کے آگے جولی پھیلانی ہے، کرم تو اس نے کرنا ہے. حضرت جی دعا کرو کہ پنڈ دے سارے لوگ کبے ہو جان، منو کبا کوئی نہ کہے. تو سارے کبڑے ہو جائیں تو مجھے کوئی کبڑا نہیں کہے گا. اس پہ مولانا روم فرماتے ہیں کہ شر پسند یہ نہیں چاہتا کہ میں شراب چھوڑ دوں، کہتے سارے شرابی ہو جائیں، سارے تھوڑا تھوڑا کٹپین کپی لگان، سارے سگریٹ نوش، چاہتا ہے کہ سارے ایک ایک سوٹا لان، من نہ چھڑاؤ. یہ برائی کی خصلت ہے کہ وہ پھیلنا چاہتی ہے، وہ سب کو آلودہ کرنا چاہتی ہے. تو سرکار نے فرمایا کہ بہترین اور اعلیٰ ترین دعا اللہ سے بخشش طلب کرنا. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. یہ سرکار نے دعا سکھائی کہ لیلۃ القدر کی وہ گھڑی جس میں کوئی دعا رد نہیں ہوتی، اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کوئی پسند کرتا ہے، اے اللہ مجھے بھی معاف کر دے. تو معافی مانگی جاتی ہے کسی کمی اور عذر پہ. تو ان پاک ہستیوں نے ہمیں جو سبق دیا، سیدنا آدم علیہ السلام کی کون سی پسندیدہ دعا ہے؟ اور ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے اللہ ہم اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھے ہیں، اگر تو نے رحم نہ کیا، ہمیں معاف نہ کیا تو ہمارے پلے کیا رہ جائے گا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ ظالموں میں تو میں ہوں، تو پاک ہے، تیرا کوئی معبود نہیں، مجھے معاف کر.
تو سرکار نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے اپنے کرم کے خزانوں سے ایک خاص نعمت عطا کی ہے، بڑے فخر سے بتایا۔ عرض کی آقا کیا؟ فرمایا کہ وہ 2 آیتیں دی ہیں مجھے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ سرکار نے فرمایا میں دن میں 70 سے زیادہ بار استغفار پڑھتا ہوں۔ استغفار کا معنی سمجھتے؟ اللہ سے بخشش طلب کرنا۔ اور ہم لوگ جو نعرے مارتے ہیں بخشے بخشوائے وغیرہ کے، دیکھو اللہ کی رحمت سے ہر وقت پر امید رہنا چاہیے، لیکن اپنے اعمال کی کوتاہیوں پہ نظر رکھنا یہ فقر کا پہلا سبق ہے۔ حضور امام جعفر صادق نے عرض کی مولا حاضر ہونا چاہتا ہوں تیری بارگاہ میں، کیا لے کے آؤں؟ خلوص والی عبادتوں کی کوئی کمی نہیں، میرے پاس صدقات و خیرات کے بھی بہت کچھ ہر شے موجود ہے، اے جعفر صادق میرے پاس آنا ہے تو اپنی نفی کر کے آؤ، عاجزی اور ذی اور انکساری لے کے آؤ۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ تو یہ وہ پاکیزہ سبق ہے، کیونکہ بعض فقراء جو ہے ان کو سب سے بڑی جو موت پڑتی ہے وہ تکبر کی موت پڑتی۔ جس طرح کہتے ہیں کہ سپ دی موت آندی ہے تے راہ وچ بہندا ہے، دنیا دار دی موت آندی ہے تے فقیر نال کھیندا ہے، فقیر دی موت آندی ہے تے رن کر بہندا ہے۔ یہ مطلب ایک عام پنجابی کا محاورہ بولا جاتا ہے، یعنی دنیا داری میں پھنس جاتا ہے، دنیا کے مال و اسباب کے دھیان لگ جاتا ہے۔ تو مجدد پاک یہاں جو بنیادی نقطہ فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ سیر و سلوک جو ہے، جو فقر اور درویشی کی راہ پہ چلتے ہیں اپنے قلب اور روح کی تطہیر کرنے کے لیے اور اپنی زندگی کی تخلیق کا مقصد پانے کے لیے، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو اس مقصد حیات کو پانے کے لیے جو شخص آگے بڑھتا ہے تو سب سے پہلی جو رکاوٹ بنتی ہے وہ نفس امارہ ہے۔ اب یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے، اس کے بغیر ساری کوششیں اور درس اور وعظ و تبلیغ جو ہے وہ بے معنی ہو کے رہ جاتا ہے کہ انسان کے نفس کی 3 حالتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو ایک عالم امر اور ایک عالم خلق، اس کے کچھ قوتیں عطا کی ہیں۔ گزشتہ درس میں بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے اس کے اوپر تبادلہ خیالات ہوا تھا۔ الا لہ الخلق والامر، آگاہ رہو کہ خلق اور امر دونوں اللہ کے لیے ہیں، یعنی اللہ کریم نے کچھ چیزیں عالم خلق میں، عالم خلق یعنی وہ چیز جو کچھ حواس خمسہ کی زد میں آ جاتا، جس کو دیکھا جا سکتا ہے، ٹٹولا جاتا، اس کو کہتے ہیں آگ مٹی ہوا پانی سے جو کچھ بنا۔ اور 5واں اس میں ہے نفس، جنہیں حواس خمسہ کہتے ہیں، جو انسان کا یہ قوتیں ہیں سونگھنے کی، دیکھنے کی، یہ انسان کے اجزائے ترکیبی ہے جس سے انسان بنا ہے۔ یہ سائنس کی بھی یہی تحقیق ہے، آگ مٹی ہوا پانی اور وہ نفس جو ہے اس کے اندر۔ تو نفس یہ عالم خلق کی چیز ہے، اور اس عالم خلق میں جو نفس ہے اس کے اندر خباثت ہے، اس کے اندر شیطانیت ہے، ناپاکی ہے۔
اور دوسری انسان کے اندر اللہ نے جو قوتیں پیدا کی ہیں ان کو کہتے ہیں عالم امر کی صلاحیتیں۔ عالم امر کیا ہے؟ انسان کا قلب ہے، روح ہے، سر ہے، خفی ہے، اخفی ہے۔ عالم خلق کے لطائف بھی 5 ہیں اور عالم امر کے لطائف بھی 5 ہیں، جن پہ تفصیلی گفتگو گزشتہ دروس میں ہوئی، بالخصوص 34 نمبر مکتوب شریف میں۔ تو عالم خلق اور عالم امر دونوں کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا گیا۔ اب یوں سمجھے آگ اور پانی کو اکٹھا رکھ دیا گیا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ کہتا ہے میں نے انسان کے اندر ہر غلاظت اور خباثت کرنے کی بھی طاقت ڈال دی ہے اور ہر نیکی کا کام کرنے کی بھی ہمت اور طاقت ڈال دی۔ وہ ایسے شیطانی کام کر سکتا ہے کہ شیطان دم دبا کے بھاگ جائے، اور ایسے پاکیزہ کام کر سکتا ہے کہ حضرت جبریل امین بھی دوڑ میں پیچھے رہ جائیں، سرکار آگے نکل جائے۔ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں۔ اب یہ دونوں انتہائیں یہاں اکٹھی ہو جائیں اسے حضرت انسان کہتے ہیں، اسی لیے انسان کو کائنات صغیر کہا گیا، چھوٹی کائنات۔ ویسے وہ انسان کا ڈی این اے جو ہے انسان کے جسم کے ایک ایک عضو کے اندر وہ پورا انسان موجود ہوتا ہے۔ تو بالکل اس کائنات کا ڈی این اے گویا کہ حضرت انسان ہے۔ اس کو ماسٹر پیس بھی کہا جاتا ہے اللہ کریم کی تخلیق کا شاہکار بھی، لقد خلق الانسان فی احسن تقویم۔ تو اللہ کریم نے دونوں طاقتیں اس کے اندر پیدا کر دی۔ اب یہ مرتے دم تک ختم نہیں ہو سکتی، ان کا ازالہ نہیں ہو سکتا، ان کا امالہ ہو سکتا ہے۔ اب وہ جو عالم امر سے خلق سے جن کا تعلق ہے، ان روحانی بیماریوں کی ساری تفصیلات کو صوفیاء نے 5 بڑی بیماریوں میں منقسم کیا ہے۔ نمبر 1 حسد، نمبر 2 لالچ، نمبر 3 غصہ، نمبر 4 شہوت، اور نمبر 5 تکبر۔ باقی ان کی تفصیلات کریں تو ہر شے اس میں باقی کمزوریاں آ جاتی ہیں، لیکن یہ 5 بڑی بیماری۔ اور اس کے مقابلے میں جو قلب، روح، سر، خفی اور اخفا جو ہیں، اب یہ آگ، مٹی، ہوا، پانی، نفس کی یہ 5 خاصیات ہیں گویا کہ یہ 5 توانائی اور قوتیں۔ دیکھو نا، آگ لپکنا، ساڑ کے سوا کرنا، شیطان کو اللہ نے آگ سے پیدا کی۔ اور یہ مٹی سے بنے یہ جو جانور ہیں جو شہوات کے جو ہے وہ اندر جس طرح پھنسے ہیں، یہ بھیڑیے، یہ سانپ، یہ بچھو، یہ جتنے خون خوار جانور ہیں، انسان کی ان عالم خلق کی جو ان کے اندر چھپی ہوئی جو قوتیں ہیں ان کی نمائندگی کرتے۔ دیکھیں نا، کسی کو لالچی کہنا ہو تو کہتے ہیں یار یہ تو کتے کی طرح لالچی ہے، گریڈی ڈاگ ہے یہ۔ اور کوئی بہت زیادہ برائیوں میں، بری خواہشات میں پھنس جائے تو کہا جاتا ہے کہ یار یہ تو سور ہو گیا ہے، جو ماں، بہن، بیٹی کو بھی ہر طرح کے اپنی ہوس کا نشانہ بنا دیتا ہے۔ اور بہت ساری اس کے اندر اخلاقی بے راہ رویے ہیں جو کسی جانور میں نہیں، تو اس کو سور سے تشبیہ دے دیتے۔ کوئی بڑا خونخوار ہو تو کہتے ہیں کہ یہ تو بھیڑیا ہے، کیونکہ جب یہ بھوکے ہوتے ہیں تو دائرہ بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں جو سوئے اس پہ جپٹ جاؤ۔ وہ ماں، بہن، بیٹی، کوئی بھی رشتہ دار جس کو ذرا اونگ آتی ہے سارے جپٹ جاتے ہیں اور اس کو کھا جاتے ہیں اور رات گزار لیتے ہیں۔ اگلی رات پھر یہی وہ باندر قلعے والا کھیل پھر شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں یہ بھیڑیا نما جو ڈھنستا ہے انسانوں کو کہ ہر شے کو ترباؤ، کہتے ہیں یہ اژدہا ہے اور یہ شیر کی طرح خونخوار ہے، یہ آدم خور ہے۔ تو یہ جتنے جانور ہیں، ایک یہ بھی فقہاء قبلہ عالم نے بھی یہ بات بیان کی
جہنمیوں کو جہنم میں جھونکا جائے گا، تو اللہ نے انسان کو، آدم کو اپنی صورت پہ پیدا کیا، اور یہی صورت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی، آپ کی بھی 2 آنکھیں تھیں، 2 کان تھے، یہ وجود ہے۔ جو بری خصلتیں ہیں، جو خون خار ہے، اس کو بھیڑیے کی صورت میں بھیجیں گے، انسانی صورت میں نہیں۔ جو دھستا ہے اس کو سانپ اور اژدہا کی صورت میں بھیجیں گے، اور جو یہ بدفعلیاں کرتا ہے وہ سور کی صورت میں جائے گا، کوئی کتے کی صورت میں۔ بعض فقہاء نے لکھا ہے کہ ہم نے جب اللہ کا ذکر کیا، ہمیں لگا ہمارے اندر سے ایک گندی سی مخلوق باہر نکلی۔ بعض نے دیکھا کتا نکلا جو بھونکتا ہوا بھاگ گیا، بعض نے دیکھا کہ اندر سے ہاتھی نکلا، کسی نے خنزیر کو دیکھا۔ ویسے خواب میں بھی خنزیر دیکھیں یا اس سے کوئی پیار کر رہا ہے تو سمجھیں کہ یہ شہوانی خواہشات کے غلبے کی طرف علامت۔ کتے دیکھے جائیں تو یہ بھی دشمن ہوتے ہیں، چوہے دیکھے جائیں تو یہ جو چغل خور اور لگائی بجائی کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو یہ مختلف جو جانور ہیں، خون خار درندے ہیں، یہ مختلف روحانی بیماریوں کی گویا کہ نمائندگی کرنے والے ہیں۔ سرکار نے فرمایا، میں نے دیکھا جہنم میں بعض جو ہے وہ اپنی زبانیں کتر رہے ہیں، بعض گندا سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں، اور دیگر جو ہیں پیپیں پی رہے ہیں۔ تو وہ مختلف جو برائیاں ہیں وہ ان کی نمائندگی گویا کہ اس میں ہوتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں عالم خلق سے تعلق رکھتی ہیں۔ یہ نفس جو ہے جب انسان کا بے لگام ہو جاتا ہے، جب اس پہ شہوت کا غلبہ ہوتا ہے تو انا ہو جاتا ہے۔ جب حسد کی بیماری آتی ہے تو پھر وہ ساری حسد کی قباحتیں جو ہے، لگائی بجائی کرنا، فتنے کرنا، سازشیں شرارتیں۔ جب غصہ ہوتا ہے تو بالکل بھوت بن جاتا ہے، انسان نما بھوت، کانوں سے نتنوں سے دھواں نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب تکبر ہوتا ہے تو وہ انا ربکم الاعلی کا بھی نعرہ لگا جاتا ہے، اور کس خدا کا ذکر کرتے ہو موسیٰ، میں تو خود سب سے بڑا رب ہوں۔ نمرود نے بھی یہی کہا۔ تو اب اس کے مقابلے میں جو عالم امر کے صفتیں ہیں جو ہونی چاہیے، وہ کیا ہے؟ وہ رشک ہے، وہ اخلاص ہے، وہ محبت ہے، وہ غیرت ہے، وہ خدمت خلق کا جذبہ ہے، وہ للہیت ہے، وہ اپنے خالق کی خاطر تن من دھن قربان کر دینے کا جذبہ و ایثار ہے، وفائیں ہیں۔ اب اس پہ سارا تصوف اسی کے گرد گھومتا ہے۔ ہم نہ اپنے حسد ختم نہیں ہو سکتا، لیکن اس کو رشک میں بدلا جا سکتا ہے۔ لالچ و طمع ختم نہیں ہو سکتا، لیکن اس کو خیر کی طلب میں بدلا جا سکتا ہے۔ جیسا سرکار حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، اللہ کہتا ہے کہ میرا محبوب حریص ہے۔ اب بظاہر تو یہ کہا جاتا ہے گریڈنس جو ہے یہ نیگیٹیو ہے، لیکن حریص کس کے لیے ہے؟ اپنے امتیوں کے لیے۔ رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے، چاہتے ہیں کہ سارے کے سارے پاک باز ہو کر سارے اللہ کے مخلص بندے بن کے جنت میں چلے جائیں۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ تکبر جو ہے غیرت، وہ ہلکا یارو تو بریشم تیرا نرم، رزم حق و باطل تو فولاد ہے مومن۔ تو جب کفر کے ساتھ مقابلہ ہو، شیطانیت کا مقابلہ ہو، تو پھر جو ہے وہ نہ جان کی پرواہ ہے، نہ مال کی، نہ کسی شے کی۔ امام علی مقام کی طرح پھر سب کچھ اللہ کے رضا کے لیے قربان کر دینا ہے۔ تو یہ غیرت ایمانی اور محبت کا جو جذبہ ہے، مخلوق کے لیے اخلاص کا جو جذبہ ہے، قرآن میں اللہ کریم فرماتے ہیں محبوب آپ اس قدر متفکر رہتے ہیں مخلوق کی بھلائی کے لیے، ہمیں ڈر ہے کہ اپنے آپ کو آپ مشقتوں میں ڈال کر کہیں اپنے آپ کو گھائل ہی نہ کر لیں۔ اے محبوب راتوں کو رو رو کر عبادتیں کر کر کے تھوڑا کریں اور تھوڑا کریں اور کم کریں۔ تو یہ جو جذبہ اخلاص ہے
اور یہ جو جذبہ خدمت خلق ہے اور یہ جو جذبہ ہے اللہ کی محبت جیتنے کا، الحب للہ والبغض للہ، تو یہ سارے عالم امر سے ان کا تعلق ہے۔ اگر قلب کے ساتھ شہوت ہے تو اسی قلب کے ساتھ جو ہے وہ محبت بھی ہے۔ اگر اس قلب کے ساتھ قریب آگے جو ہے وہ قلب ہے، پھر روح ہے، اگر اس کے ساتھ حسد ہے تو حسد کے ساتھ اللہ نے رشک کا مرکز بھی بنایا ہوا ہے۔ اگر غصہ ہے تو اس کے ساتھ غیرت کی بھی کلی بنی ہوئی ہے۔ اگر جو ہے وہ تکبر ہے تو غیرت ایمانی بھی موجود ہے۔ اگر شہوت ہے تو اس کے ساتھ اخلاص بھی موجود ہے۔ غصہ ہے تو غیرت بھی ہے اور خدمت خلق بھی ہے۔ تو قلب، روح، سر، خفی، اخفا، یہ 5 جو ہدایت کے مرکز ہیں، ان کے اندر پاکیزہ و صاف ہیں، اور آگ، مٹی، ہوا، پانی، نفس کے اندر ساری بری خواہشات۔ اب ان کو جس وقت انسان پاک کرنا چاہتا ہے تو شہوت سچی محبت میں بدل جاتی ہے، حسد پاکیزہ رشک میں بدل جاتا ہے، تکبر غیرت ایمانی میں جو کفر اور شرک کے لیے ہے، اور غصہ جو ہے وہ اپنی بری عادتوں، بری خصلتوں کے خلاف۔ انسان کہتا ہے کہ میں کیوں اپنے نفس کی غلامی کروں۔ تو طمع جو ہے یہ مخلوق کی خدمت اور خیر خواہی کے جذبے سے بدل جاتا ہے۔ ماں باپ کی خدمت، بہن بھائیوں کی، آل اولاد کی، اللہ کی مخلوق کی، الخلق و عیال اللہ۔ سرکار نے فرمایا کہ یہ ساری مخلوق اللہ کے عیال کی طرح ہے۔ خیر الناس من ینفع الناس۔ ایک سرکار مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص گزرا، بہت خوبصورت نوجوان، گورا چٹا، بڑی پرسنالٹی کے ساتھ، اور چہرہ بظاہر بڑا خوبصورت ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں آسمان کے دیکھا، عرض کی مولا اگر اسے جہنم میں بھیجنا تھا تو اتنا خوبصورت، اتنا نوجوان، اتنا باوقار دیکھنے میں، اور پورے قبیلے کا سردار ہی کیوں بنایا تھا؟ وہ حضرت دحیہ قلبی تھے۔ سرکار نے اللہ کی طرف دیکھا، مولا اگر جہنم میں بھیجنا تھا تو یہ خواہش کی کہ کاش یہ ہدایت کی طرف آ جائے۔ تو دحیہ قلبی واپس موڑ آئے اور سرکار کی خدمت میں آ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو۔ اب سرغنہ تھے حضرت عمر بن خطاب جو ہیں، سارے وہ ان کا جو جرگہ جہاں بیٹھتا تھا، جس کو ندوہ کہتے تھے، وہ تو وہ ابو جہل، ابو لہب کی قیادت میں جہاں سارے سمجھے ٹھوس ہو گئے تو وہاں عمر بن خطاب کھڑا ہو گیا، اور سرکار نے دعا کی کہ اے اللہ عمر کو ایمان کی دولت سے مشرف فرماؤ اور اسلام کو عزت عطا فرماؤ۔ عمر بن خطاب یا عمر بن شام۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اخلاص ہے، یہ مخلوق کی بھلائی کا احساس و جذبے ہیں۔ بدترین دشمن بھی جب آپ کے نرغے میں آ گئے تو آپ نے کوئی انتقام نہیں لیا۔ انتقام لینا یہ تکبر کی علامت بنا، یہ اپنے غصے کے اظہار کا ذریعہ بنا۔ لا تثریب علیکم اليوم کا علی پاک کے کافر کے سینے پہ چڑھے ہوئے ہیں، اس کو چیچی کرنے لگے، اس نے غصے سے منہ پہ تھوک دیا۔ اب میرا گھاٹا تو اتر جانا، لیکن مرتے وقت کچھ تو انتقام کا کوئی اظہار ہو جائے غصے کا۔ علی پاک چھوڑ کے پرے ہو گئے۔ وہ گھبرا گیا کہ تو نے یہ کیا کیا؟ ایسے دشمن نرگے میں قابو آ جائے تو کوئی نہیں چھوڑتا۔ کہا بات یہ ہے کہ میں تو اللہ کی رضا کے لیے لڑ رہا تھا، جب تو نے یہ بدتمیزی کی مجھے آ گیا غصہ، تو میں نے اپنے نفس کے لیے تو تجھے نہیں مارنا،
مجھے کیا ضرورت ہے تمہیں مارو، اللہ کی مخلوق ہو، جب تم شیطان کا نمائندہ بن کے آیا تو جہاد فرض تھا مجھ پہ، تو پھر قابو آئے گا تو پھر دیکھی جائے کہ بھاگ جائے یہاں سے۔ تو آپ کا وہ ظرف اور وصف دیکھ کے وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ اپنے نفس کو ان برائیوں سے پاک کر کے پاکیزہ و صاف اس میں ڈالنا، یہ طریقت کا مقصد ہے۔ انسان جو ہے ان برائیوں سے کیونکہ ساری بیماریاں، یہ جو روحانی بیماریاں یہ جسمانی پھر گناہوں کی صورت میں، جرائم کی صورت میں ظاہر ہوتی ہیں۔ انسان جس وقت لالچ میں آ جاتا ہے تو آپ کو پتہ ہے پھر بڑے بڑے گناہ بھی کر جاتا ہے، جرم بھی کر جاتا ہے۔ جب وہ غصے میں آ جاتا ہے لوگ طلاقیں دے دیتے ہیں، بندے مار دیتے ہیں، مینوں غصہ آ گیا سینی مینوں بہن دی گال کیوں کر لی، چلو قائدیہ یونیورسٹی پچھلی دنوں بند ہوگی، 2 بندے وہ اس نے کہا میں کرسی سے بہنا تو ماما لگنا میں بہنا، چلو جی اتنے میں لڑ پڑے، اس نے اس کو کرسی دے ماری، اس نے کسوں نے دے مارا، کوئی 2 اس کے ساتھی آئے انہوں نے لاٹھی دے ماری، اس کے دوستوں کو پتہ چلا انہوں نے اینٹیں برسانی شروع کر دی، اس نے کلکاری ماری، سارا جو ہے ہاسٹل بھاگ کے آ گیا، یہ تو ہماری ساری کمیونٹی کو کچل چلے ہیں۔ اس نے زور سے سیٹی بجائی اور ان کی کمیونٹی کے لوگ آ گیا، 2 صوبے کے نمائندے لڑ پڑے اور گولیاں چل گئیں، عجیب صورتحال ہو گئی، جیسے یہ یونیورسٹی نہیں یہ کوئی بہت بڑا بدماشی کا اڈا ہے، معاذ اللہ۔ یونیورسٹی بند ہو گئی، ٹھپ ہو گئی۔ ویسے ہے لطیفے والی بات، ضیاء الحق کے دور میں ایک کافی مقدمہ چلا اور اس پہ بڑی تفصیلی بحث ہوئی۔ یہ ایگریکلچرل یونیورسٹی، یہ ہمارے دوست بھی اتفاق سے وہیں سے گریجویٹ، زرعی یونیورسٹی فیصل آباد، ضیاء الحق کو خود جانا پڑا، اس وقت وہ سربراہ تھے۔ تو معاملہ یہ ہوا کہ وہاں بہت کڑماچ مچا، گولیاں چلیں، کئی مارے گئے، زخمی ہو گئے۔ تو جس نے سب سے زیادہ شر پھیلایا تھا وہ ایک حافظ قرآن تھا، تو اس کے والد کو بلایا گیا، جنگ کے علاقے کا بزرگ سے بارش لاٹھی کے سہارے، تو انہوں نے سب وائس چانسلر دیگر انتظامیہ نے کہا کہ تمہارا ایسے تو نے بیٹے پیدا کیے، ایسے خبیث روحیں ہیں، ایسے غلیظ بچے ہیں، اس نے ساری یونیورسٹی اور پورا علاقہ جو ہے، پوری جو ٹیچنگ کمیونٹی جو ہے اس کو ذلیل و رسوا کر۔ تو انہوں نے جب سارا غیظ و غضب اس کے والد پہ نکال لیا تو انہوں نے کہا بات یہ ہے ضیاء صاحب، یہ حافظ طاہر کو آپ گولی نہ ماریں بلکہ اس کی جسم کے ٹکڑے کر کے بے شک کیما کر کے کتوں کے آگے پھینک دیں، مجھے اس کی نہیں ضرورت۔ میں نے ایف ایس سی کرا کے ایک پاکیزہ نفس آپ کو حافظ قرآن دیا تھا، یہ ہر سال تراویحیں پڑھاتا تھا، یہ 5 وقت نماز بھی پڑھتا تھا، یہ میرا بچہ جو ہے یہ ماں باپ کی خاندان کی آنکھوں کا تارا بھی، ہم نے بڑی سی امیدیں وابستہ کی تھی۔ اور اس کا پورا کریکٹر سرٹیفکیٹ دیکھیں، پہلی جماعت سے ایف ایس سی کرنے تک اس کا کردار بے داغ ہے۔ تو یہ آپ کہ میں نے سپرد کیا اپنے بچے کو، اس یونیورسٹی کے اساتذہ وائس چانسلر ان کے سپرد کیا، یہ جو ڈکیت بن گیا، یہ جو قاتل بن گیا، یہ جو دہشت گرد بن گیا، یہ جو غلاظت کا پلندہ بن گیا، یہ میں نے نہیں بنایا، یہ آپ لوگوں نے بنایا۔ اس کو کتوں کے آگے پھینک دے، کیما کر کے مجھے میرا حافظ واپس کرے جو میں نے 6 مہینے پہلے آپ کو دیا تھا، مجھے میرا حافظ طاہر چاہیے۔ صدر صاحب نہ ادھر ادھر کی بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہ زنوں سے گلا نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے، تو مامے خواہ بن کے کس لیے بیٹھا ہوا ہے؟ اجڑ گئی ہر شے جو ہے، اور تو اپنی بانسری بجا رہا ہے۔ جب روم جل رہا تھا تو نیرو بانسری بجا رہا تھا، یہ محاورہ اسی سے بنا، ہنوز دلی دور است۔ وہ سارے ایک دوسرے کے منہ دیکھنے بگلے جھانکنے لگ گئے، یہ غلط ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ بزرگ۔ وہ سب نے شرمندگی سے نظریں جھکا لیں اور بعض کی آنکھوں سے چھم چھم آنسو نکل آئے کہ واقعی ہم یہ تعلیمی ادارے جہاں سے
جنید بغدادی پیدا ہونے چاہیے تھے، باجدی بستامی کے پیروکار نکلنے چاہیے تھے، جہاں سے فارابی اور ابن رشد جیسے اور بڑے بڑے فلسفی اور سائنسدان پیدا ہونے چاہیے تھے۔ ہم یہ کیا کر رہے ہیں؟ قصور وال کون؟ علامہ نے اسی لیے رو کے کہا تھا نا کہ شکایت یا رب، شکایت یا رب خدا بندان مکتب سے سبق شاہی بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا، گلا تو گونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا۔ اس لیے علامہ نے کہا نہ مسجد سے نہ مکتب سے نہ ہے کالج کے در سے پیدا، وہ دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ یوں قتل سے بچوں کے بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی۔ جہاں سے کوئی خیر ملنی ہوتی ہے وہاں تو جانے کا ٹائم ہی کوئی نہیں، نہ بچوں کے پاس قرآن پڑھنے کا ٹائم، نہ نمازوں کے لیے ماں باپ چاہتے ہیں وہ تو اپنے میتھ دے نمبر پورے کر دیکھی جائے گی، قرآن پڑھے اسی بچپن بڑا ہو گیا، اگر ایک نمبر کاٹو تو میں سا پی جانا، اتنی مہینے کی میں فیس تیرے پہ الودیاں چما لا چھڑی کیتا کی تھے تو کڈیا بچوں۔ تو وہ ہم دنیا کی خاطر ان کی دنیا سنوارنے کے لیے ہم سارا کچھ ان کو دیتے ہیں، لیکن وہ جس سے ان کا اخلاق پاکیزہ ہو، کردار پاکیزہ ہو، جس سے وہ حقیقی معنوں میں انسان بنے، وجہ افتخار بنے، اور وہ ملک و قوم کے لیے باعث سعد افتخار بنے، وہ تو خیر کے راستے پہ چلنے سے، وہ تو قرآن کے راستے پہ چلنے سے ہے۔ تو وہ پاکیزگی نفس کیسے پیدا ہوگی؟ مجدد پاک فرما رہے ہیں کہ یہ صوفیاء کی مجلس و صحبت جو ہے، صحبت مجلس پیر میرے دی بہتر نفل نمازوں، ہاں ہاں سخن شریف ہونا دا محرم کردہ رازوں، تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ تو مجدد پاک فرما رہے ہیں کہ نفس امارہ کا تزکیہ کیے بغیر انسان جو ہے وہ فقر اور درویشی کی کوئی منزل طے نہیں کر سکتا، تاکہ جھوٹے خداؤں کی عبادت سے جو نفسانی خواہشات سے پیدا ہوتی ہیں، ہماری جو خواہشات ہیں، سرکار قرآن میں اللہ فرماتے ہیں محبوب آپ نے اسے نہیں دیکھا جو اپنی خواہشات کا پجاری ہے، اس کا دیوتا جو ہے وہ لکشمی دیوی ہے، وہ دولت کا پجاری ہے، وہ شہرت کا پجاری ہے، وہ ہرس اور ہوس کا پجاری ہے، وہ اپنی خواہشات کی تکمیل چاہتا ہے۔ دیکھو نا سرکار نے فرمایا کہ اگر اس کو سونے سے بھری وادی دے دیں کہ تھوڑی اور ایک ہونی چاہیے تھی، اس کو اس کی خواہش کے مطابق بیوی دے دیں، کہتے نہیں نہیں ایک اور ہونی چاہیے، وہ ساری دنیا کی بیویاں لے کے بھی اس کو تسکین نہیں ہوگی، اسے صرف قبر کی مٹی جو ہے وہ تسکین دے سکتی ہے، کیونکہ اس کو ایک ایسا مرض لاحق ہے شہوت کا، اس کو ایک ایسا مرض لاحق ہے لالچ کا، اس کو ایسا مرض لاحق ہے تکبر کا، غصے کا اور حسد کا، کہ اس کا کوئی علاج نہیں۔ سرکار نے فرمایا کہ حسد اس طرح نیکیوں کو کھا جاتا ہے جس طرح آگ خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے، تو وہ کیسے ٹھیک ہو؟ تو یہ مجدد پاک فرماتے ہیں کہ یہ نفس امارہ کی جب تک قلب اور روح کو ان بیماریوں سے پاک نہ کریں تو گویا کہ آپ اپنے مقصود کو نہیں پا سکتے، اپنے محبوب کو نہیں پا سکتے، اللہ وحدہ لا شریک کی رضا کو نہیں پا سکتے۔ اچھا یہاں آپ نے ایک اور نقطہ رکھا ہے کہ دینی یا دنیاوی مقصودوں، بعض لوگ بہت نیک بننا چاہتے ہیں، نذرانے چوکھے ملن، منتا زیادہ ہوئے، بہت اعلیٰ میں مقرر بن جاؤں، نعرے لگیں، سکنے لگیں، پتہ چلے کہ کیا بات ہے، سبحان اللہ ماشاءاللہ، ان کی خواہشات نعرے ہیں۔ قبلہ عالم فرماتے ہیں کہ ہمارے ایک عالم تھے تو وہ تقریر کرنے کے بعد عوام میں پھرتے تھے، یار میری تقریر کیسی لگی ہے، پھبی کہ نہیں، میں کیسا شعر سٹیا سی، میرا پوائنٹ صحیح نقطے سے بجیا کہ نہیں بجیا۔ وہ تقریر بہترین، وہ مخلوق سے اس کی ریکگنیشن چاہ رہے ہیں، اللہ کی نظر میں کوئی وٹک ہے یا نہیں ہے، اللہ کو کوئی بات پسند آئی ہے یا نہیں، وہ ٹارگٹ ہی کوئی نہیں۔ تو بعض دینی ٹارگٹس بھی ان کے، ہم بچوں کے ہمیں انگریزی پڑھاتے ہیں نا، تو اس میں رابرٹ بروننگ ایک بڑا
شاعر ان کا ہے، دو شاعر ایسے ہیں جن کو انہوں نے غلیظ پلید سمجھ کے انگریزوں نے بھی ٹھوکر مار کے ٹھوٹ مار کے نکال دیا، مرنے کے 100 سال بعد ان کی شاعری زندہ ہو گئی، کیونکہ وہ جو باتیں کرتے تھے اس کو سمجھتا کوئی نہیں تھا، 100 سال پہلے انہوں نے باتیں کر دی۔ رابرٹ بروننگ ایک اور دوسرا جان ڈن، کسی نے ریسرچ کی کہ غلیظ ترین لوگ کون سے ہیں، ان پہ ریسرچ کرو، تو انہوں نے دونوں کو نکال کے لوگوں کے آگے جب پیش کیا، انہوں نے کہا یہ تو بڑی زبردست باتیں، کیونکہ اتنی دیر تک لوگ بے حیائی کے اس درجے تک پہنچ چکے تھے جو وہ پہلے تو اس نے رابرٹ بروننگ نے لکھا کہ بشپ آرڈرز ہز ٹوم، بہت طویل اس کی نظم ہے، بشپ یعنی بہت بڑا جو پادریوں کا امام جب بزرگ ہوتا ہے، آرڈرز ہز ٹوم، وہ مرنے سے پہلے ہدایات دیتا ہے، میرا مقبرہ پوتنی دو اچھی جگہ تے بنانا، مر جانے ہوں کسی ایسی جدھر لوگ سیر کرنے زیادہ آتے ہیں، میری منتا زیادہ ہو، اور سڑک سے زیادہ اونچا رکھنا، لوگ جب گزریں تو میرے قدم اونچے ہوں، ان کا سر نیچے ہونا چاہیے، پٹارا صحیح رکھنا ہوتے، پٹارے سے کمی نہیں آنی چاہیے، تو کلش جو ہے نا میرا اس طرح کا لگانا، گنبد ایسا ہونا چاہیے، ٹائلیں اعلیٰ نسل کی ہونی چاہیے، وہ مرنے سے پہلے پوری ہدایات دے کے پورا، تاکہ میں مرنے کے بعد بھی اسی طرح پنڈت اور پوہت بن کے میری منتا ہو، پتہ چلے کہ واقعی کسی بشپ کا مقبرہ ہے۔ فاروق اعظم ساری دنیا کے فاتح، 26 لاکھ مربع میل فتح کرنے والے، قبر میں جا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ یار اور نیچے پھوڑ بچھانے کی ضرورت نہیں، کسی مسکین کو دو زندہ کو اس پہ نماز پڑھے گا، آرام کرے گا، میں تو قبر سے جا رہے ہیں کچی مٹی دے رہن، کفن کی کرنا ہے، وہ پرانا بسیدہ جو شلوار کرتا پہنا ہوا ہے ٹھیک ہے، وہ کفن کا کپڑا بھی کسی غریب مسکین کو دو جسے ضرورت ہے، اور کچی مٹی پہ لٹا دو مجھے، یہ کیا ہے؟ آج ہمارے بھی اکابرین جاتے ہیں قبروں میں، سرکار دو جہاں کا کیا انداز تھا، اسی لباس میں جس میں تھے سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، سیدنا مولا علی، حسنین کریمین، جتنے بھی ہمارے بڑے بزرگ صحابہ ہیں، ان چیزوں کا کوئی انہیں نہیں، کوئی نعرے مارن فلاں دن نعرے وجن گے جی وجن گے، تو اس نے وہ بشپ آرڈرز ہز ٹوم، اس میں ساری تلپٹ کھولا، اور ایک فرا لپو لپی اور اینڈریا ڈیل سارٹو، یہ تین اس کی مشہور جو ہے وہ نظمیں لانگ پڑھنے والی ہیں، اور اتفاق سے وہ ساری ریلیجس کرپشن کو اس نے یا اسپریچول کرپشن کو اس نے بیس کی، تو دین میں رہ کر بھی وہ دنیا داری کے طلبگار ہیں۔ قبلہ عالم ایک دفعہ فرمانے کے بیٹھا کہ بعض ایسے بھی ہمارے اس طبقے میں لوگ ہیں کہ 100 دنیا داروں سے بھی بڑا ان کا نفس ہے، لیکن ہیں بظاہر وہ جو ان کا ظاہر روپ ہے وہ وہی ہے جس کو احترام ملنا چاہیے، قدر ملنی چاہیے۔ تو مجدد صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ دینی مقصود جو ہم نے بنا رکھے ہیں اللہ کی رضا سے بالا بالا، اپنی نسبت، اپنا سلسلہ، اپنے مشائخ، اپنے بزرگ، میری رائے، میرا، تو مجدد پاک جو ظاہری ہم طویل حدیث اب وقت نہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے فلاں شہید کو جنت میں بھیج دو، فلاں عالم کو جنت میں بھیج دو، فلاں بہت بڑے سخی کو بھیج دو، تو وہ تو گنیں گے پوری فہرست، اللہ کہے گا کس لیے کیا تھا؟ نوٹ لینے کے لیے، چھوٹیں ہوں گی، نعتیں پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، دمادم مست کلندر ہوگا، نذرانے آئیں گے، ہو چکا، مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ لڑے تم، شہید بھی ہوئے بظاہر دنیا کی میری نظر میں کوئی شہید شود نہیں ہوا، تو مال غنیمت لینے کے لیے، عہدے آگے بڑھانے کے لیے یا وغیرہ وغیرہ، جس طرح انسان جو بھی، تو انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نویٰ، تو مجدد پاک فرماتے ہیں کہ اب یہ کیسے حاصل ہو سکتا ہے، یہ آپ نے جو اس کا حل بیان کیا ہے،
فرماتے ہیں کہ جب تک ان مطلوبوں سے، ان مقصودوں سے ہم چھٹکارا حاصل نہیں کرتے سوائے اللہ کی رضا اور ذات کے، تو ہم نفس امارہ سے فارغ نہیں ہوئے۔ نفس مطمئنہ اس وقت ہوگا جس وقت الحب للہ والبغض للہ، جس وقت مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے، تیرے نام پہ مٹا ہوں، مجھے کیا غرض نشان سے۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ آپ فرماتے ہیں کہ دینی مقصود ہر چند نیک ہیں، بظاہر ٹھیک ہے جی، مسجدیں بنا رہے ہیں، مدارس بنا رہے ہیں، جگہ جگہ آستانے کھل رہے ہیں، ٹھیک ہے، مراقبہ حال تعمیر ہو رہے ہیں، میں نے اتنے بنائے، میں اس نے اتنے بنائے، میں نے، لیکن یہ ابرار کا کام ہے۔ اللہ اکبر، مقربین ان کو برائیاں جانتے ہیں۔ حسنات الابرار سیئات المقربین۔ اور سوائے واحد برحق کیا کوئی اپنا مقصود خیال نہیں کرتے۔ یہ دولت فنا کے حاصل ہونے، محبت ذاتی کے ثابت ہونے پر منحصر ہے۔ مجدد صاحب یہاں آپ نے ایک نقطہ بیان کیا کہ اللہ کے اسماء اور صفات کی سیر، بعض اسماء و صفات، حالانکہ اللہ کے اسماء و صفات ہیں، لیکن آپ پاتے ہیں جو مقربین ہیں وہ ان سے آگے ذات کے متلاشی ہوتے ہیں، وہ اللہ کی ذات کو، کیونکہ صفات کا جب انسان ہے اللہ کی صفتیں، فرمانا تخلق باخلاق اللہ، ہیں اللہ کی صفتیں، لیکن اس میں بھی یہ ہے کہ وہ صفتیں حاصل جب ہوں گی تو آپ ساڑھ کے سوا کریں گے، ٹھیک ہے، آپ نگاہ سے تصرفات کریں گے، کشف القبول کریں گے، کشف الصدور کریں گے، تو مصروف کس میں ہوئے؟ مخلوق میں، ٹھیک ہے۔ ہم اللہم یا سمیع پڑھے تو وہ بات سنیں گے لوگ۔ دیکھو صوفی جو ہے جب وہ اللہ کے قرب کی طرف جاتے ہیں، اللہ اس پہ بہت سے کرم کرتا ہے۔ جسے ایک دفعہ محبت نگاہ سے دیکھ لے، اللہ اس کو خالی نہیں رہنے دیتا، لیکن بعد میں اس کو اپنا باندی بنا لے، یا اپنا جو دوم چھلا بنائے، یا جو ہے وہ اس تصرف کو اس کی خیر کی طرف پھیرنے کی بجائے کسی اور طرف پھیرے۔ تویز چل گیا، چلنا چاہیے، کیوں نہیں چلے گا؟ تصرف ہوتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ نہیں کرتے تھے، کوڑوں کو ٹھیک نہیں کرتے تھے، اندھوں کی بینائی نہیں لٹا دیتے تھے، مٹی کے بت بنا کے پرندے پھونک مارتے زندہ ہو جاتے تھے۔ خدا تو نہیں تھے، اللہ کے بندے تھے۔ تو ہر نبی کا کوئی نہ کوئی زیر قدم تو ہوتا ہے، لیکن پھر اس میں پھنس جاتا ہے بندہ، جو بڑا فتنہ ہے۔ تو مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ اسماء و صفات کا فیض لے کر بھی بات جو ہے وہ اس کی ذات سے دور رہتے ہیں، تو اللہ کا ذات اس کو ملتی ہے جو فنائے کلی کر دیتا ہے۔ ہر شے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلم۔ یہ لا شریک لہ، یہ اصل نقطہ ہے اس میں۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ اس مقام میں انعام اور اعلام برابر ہیں، اس کو شہنشاہ بنا دو کوئی پرواہ نہیں، اس کو نائب قاصد بنا دو کوئی پرواہ نہیں، اس کی ہر شے چھن دے کوئی ٹینشن نہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اس کو کائنات کی ہر شے اس کے قدموں میں ڈھیر کر دیں، کوئی تکبر نہیں، کوئی نعرے بازی نہیں، کوئی اپنے میں جامے میں پھولا یا سمانے والی کہانی نہیں۔ عذاب میں وہی لذت ہے جو انعام میں ہے ان کے لیے، اگر بیشت کو چاہتے ہیں تو اس لیے کہ اس کی رضا کا مقام ہے، اس لیے نہیں کہ وہاں جائیں گے تو 70 حوریں ملیں گی پھر بڑا سواد آئے گا۔ ماننا قسم قرآن مجید دی بڑی نعمت کھانو لبن گیاں، بڑے انگور انار تے ہر وقت روز نویں کپڑے بدلاں گے، اج فلاں بیگم کول، اج فلاں بیگم کول، یہ دنیا تے جو رہ گئی سی نا ساریاں اتھے جا کے کسراں پوریاں کرنیاں جے کھان پین دیاں تے موج مستی۔
نہ وہ راحت نفس کے لیے اور نہ زحمت نفس کے لیے۔ جو کچھ محبوب آئے اسے ان بزرگواروں کے نزدیک مرغوب ہے اور عین مطلوب ہوتا ہے۔ کل یفعلہ المحبوب محبوب، محبوب جو کام کرتا ہے وہ بھی محبوب ہی ہوتا ہے۔ اخلاص کی حقیقت یہاں معلوم ہوتی ہے، اور جھوٹے خداؤں کی پرستش سے خلاصی اسی جگہ حاصل ہوتی ہے، اور کلمہ توحید اسی وقت درست ہوتا ہے۔ وہ بدون ہی خرط انقطاع، ورنہ بغیر اس کے بے فائدہ رنج ہے۔ محبت ذاتی کے بغیر، جو اسماء و صفات کے ملاحظہ کے بغیر، یہ وہ نقطہ ابھی عرض کر رہا ہوں، اور محبوب کا انعام و اکرام کے وسیلہ کے سوا ہے۔ مقصود حاصل ہونا بہت مشکل ہے، اور فنائے مطلق اس شرکت کو جلانے والی محبت کے سوا حاصل نہیں ہوتی۔ آپ نے ایک مثنوی کے شعر لکھے، عشق آشولہ اس کے چوں بر فروخت، ہر چیز جز معشوق باقی جملہ سوخت۔ تیغ لا در قتل غیر حق برند، در نگر زاں پس کے بعد از لا چه مانند، مانند الا اللہ باقی جملہ رفت، شاد باش اے عشق شرکت سوز و رفت۔ ترجمہ، عشق کی آتش کا جب شعلہ اٹھا، ما سوا معشوق سب کچھ جل گیا، تیغ لا سے قتل غیر حق ہوا، بعد ازاں پھر دیکھ باقی کیا رہا، رہ گیا اللہ باقی سب فنا، مرحبا عشق تجھ کو مرحبا۔ اللہ تعالی ہمیں پاکوں کی یہ باتیں سمجھنے اور اسے بہرہ یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔